تیمور آئمہ کی طرف سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی. ویسے بھی آج جو کچھ ہوا آئمہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور تیمور کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ درِ شہوار نے سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ رنگ کے غائب ہونے کے پیچھے بھی درِ شہوار کا ہاتھ ہو، لیکن فی الحال وہ درِ شہوار سے کچھ کہہ کے اسے مزید ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ پہلے ہی درِ شہوار اپنی بیٹی دعا کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان نظر آ رہی ہے. اب درِ شہوار کی تو پوری کوشش ہے کہ تیمور ساری رات اس کے ساتھ رکا رہے، گھر جائے ہی نہ، تاکہ درِ شہوار آئمہ کو دکھا سکے کہ بھابھی بن کے ایک طرف اس کے بھائی اور گھر پہ میرا پورا کنٹرول ہے تو دوسری طرف نند بن کے اپنے میکے پہ بھی میرا ہی کنٹرول ہے. جبکہ ولید تیمور سے کہتا ہے کہ اب تمہیں گھر جانا چاہیے، آئمہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی اور آنٹی بھی پریشان ہوں گی. جبکہ درِ شہوار فوراً بول پڑتی ہے کہ میرا بھائی کیوں گھر جائے؟ جب آپ کی ایموشنل سپورٹ کے لیے آباد اور کائنات آپ کے پاس ہیں تو مجھے بھی تو ایسے موقع پہ ایموشنل سپورٹ کے لیے اپنے بھائی کی ضرورت ہے نا. اب تیمور جو خود بھی گھر جانا چاہتا ہے، لیکن درِ شہوار کی یہ بات سن کے چاروں ناچار اسے رکنا پڑتا ہے. وہ تو جب ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کہ مریض کے ساتھ ایک سے زیادہ اٹینڈنٹ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے تو ولید پھر سب کو ہی وہاں سے جانے کا کہہ دیتا ہے. بہرحال درِ شہوار کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن اس کا تیمور کو ساری رات ہاسپٹل میں روکنے کا پلان ناکام ہو چکا ہے. اور تیمور جب گھر واپس جاتا ہے تو خاصا پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آئمہ کیسے پیش آئے گی، اور پھر اس کی منہ دکھائی میں دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں. اشارے پہ رکتا ہے تو ایک گجرے بیچنے والا اس کے پاس آتا ہے. تیمور کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ آئمہ کو منہ دکھائی میں گجرے دے دوں، یونیک گفٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آئمہ میری مجبوری بھی سمجھ جائے. تبھی گھر جاتا ہے. آئمہ جو تقریباً نیند میں ہوتی ہے تیمور کو آتا دیکھ کے بالکل بھی موڈ نہیں بناتی، بلکہ تیمور سے فوراً دعا کی حالت کا پوچھتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ شکر ہے کہ دعا ٹھیک ہو گئی، ورنہ آپ کو وہیں بھابھی کے ساتھ رکنا چاہیے تھا، کیونکہ بھابھی مجھے خاصی پریشان لگ رہی تھیں. تیمور تو آئمہ کے اس رد عمل پہ حیران رہ جاتا ہے کہ آئمہ اتنی اچھی لڑکی ہے اور میں بلا وجہ آئمہ کو لے کے پریشان ہو رہا تھا. بہرحال آئمہ سے کہتا ہے کہ میں نے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ایک ڈائمنڈ رنگ بنائی تھی جو امی کو سنبھال کے رکھنے کو دی تھی، لیکن پتہ نہیں امی سے کیسے گم ہو گئی، تو اب منہ دکھائی میں تمہیں پیش کرنے کو صرف یہ گجرے ہیں. آئمہ گجروں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے کہ کبھی بھی گفٹ کی قیمت نہیں بلکہ دینے والے کا خلوص اور محبت دیکھنی چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ گجرے بہت محبت سے میرے لیے لیے ہیں، تو آپ کا یہ تحفہ میرے لیے انمول ہے. دوسری طرف شہیر ہے جس کے دل و دماغ پہ درِ شہوار بری طرح سے سوار ہو چکی ہے، اور وہ کچھ بھی کر کے درِ شہوار کو اپنی زندگی میں واپس حاصل کرنا چاہتا ہے. اب اس بات پہ وہ خوش ہے کہ کم سے کم درِ شہوار نے اس کے نمبرز تو ان بلاک کیے. وقت بے وقت درِ شہوار کو کالز میسیجز کرتا رہتا ہے اور اپنی پرانی محبت یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ درِ شہوار جسے شہیر سے پہلے بھی محبت نہیں تھی، وہ تو صرف شہیر کی ظاہری پرسنالٹی اور اس کی دولت سے مرعوب ہو کے اس سے شادی کی خواہش مند تھی. تو اب جب کہ شہیر سے بھی کہیں زیادہ دولت مند ولید اس کی زندگی میں آ چکا ہے تو بھلا درِ شہوار کے لیے شہیر کی کیا وقت؟ تبھی درِ شہوار شہیر کا کوئی احسان بھی لینا نہیں چاہتی. یہ الگ بات ہے کہ شہیر کا دیا گیا تحفہ درِ شہوار کو بہت پسند بھی آیا، اور خاص طور پہ اس کی قیمت سننے کے بعد تو وہ کافی متاثر ہوئی تھی. لیکن چونکہ ولید کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ درِ شہوار نے اپنی کسی دوست سے سیٹ بورو کر کے شادی پہ پہنا، تو ولید یہی چاہتا ہے کہ اگر درِ شہوار کو یہ سیٹ اتنا ہی پسند ہے تو اپنی دوست سے خرید لے. اور ولید درِ شہوار کی دوست کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے، کیونکہ اپنی بیوی کی پسند کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جبکہ درِ شہوار تو کچھ اور ہی پلان بنا کے بیٹھی ہے. وہ سوچتی ہے کہ شہیر کا سیٹ بھی اس کے منہ پہ ماروں گی، کیونکہ شہیر کا کوئی احسان میں لینا نہیں چاہتی، جبکہ ولید سے اس سیٹ کی قیمت لینے کے بعد دل کھول کے شاپنگ کروں گی، کیونکہ شہیر کے دیے گئے تحفے کے ساتھ درِ شہوار کی اتنی پکچرز اور ویڈیوز تو بن ہی چکی ہیں. اب دوبارہ تو اس نے زندگی میں یہ سیٹ کبھی پہننا نہیں، تو بھلا اپنے پاس رکھ کے کیا کرے گی؟ تبھی شہیر سے کہتی ہے کہ میں تمہارا تحفہ تمہیں واپس دینا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے تمہارے نمبرز ان بلاک کیے ہیں. ایک دفعہ اپنا تحفہ واپس لو اور اس کے بعد واپس تمہارے نمبر میں بلاک کرنے والی ہوں.
شہیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم تحفہ واپس دینے پہ اتنی ہی بضد ہو تو پھر میری شرط کے مطابق تحفہ واپس دینا ہوگا اور میرے ساتھ ایک کپ چائے پینا ہوگی۔ درِ شہوار اس کی یہ بات مان جاتی ہے کہ ایک کپ چائے پینے میں آخر کیا حرج ہے۔ تبھی شہیر کی بتائی ہوئی جگہ پہ اس کا گولڈ کا سیٹ واپس دینے جاتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہاں پر شہیر درِ شہوار اور اپنی ساتھ میں بیٹھے ہوئے کسی سے کہہ کے ویڈیوز اور پکچرز بنا لے گا تاکہ درِ شہوار کو آئندہ بلیک میل کرے کہ اگر تم نے اب میرا نمبر بلاک کیا یا مجھ سے ملنے سے انکار کیا تو یہ پکچرز اور ویڈیوز ولید تمہارے باپ اور بھائی کے ساتھ ساتھ خاندان کے باقی لوگوں کو بھی پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا اس کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ اب ولید سے پیسے لینے کے بعد درِ شہوار جب شاپنگ مال جاتی ہے تو وہاں پر پتہ نہیں اتفاقاً شہیر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے یا پھر پری پلانڈ۔ بہرحال شہیر درِ شہوار کو دیکھ کے بس دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے، کیونکہ درِ شہوار اس قدر خوبصورت لگ رہی ہے کہ ہر آنے جانے والے کی نظر درِ شہوار پہ ہے۔ تو شہیر درِ شہوار سے کہتا ہے کہ آخر تم اپنے مریض شوہر کو چھوڑ کے میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیوں نہیں کرتی، جبکہ میں بھی تمہاری محبت میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ درِ شہوار کہتی ہے کہ اگر تم اتنا ہی مجھ سے محبت کرتے تھے تو تمہیں پہلے ہی میرے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا چاہیے تھا مجھ سے شادی کے لیے۔ اب جب کہ ہم دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں تو اب تم اتنے بڑے بڑے فیصلے لینے کا سوچ رہے ہو۔ تو شہیر درِ شہوار کو سمجھاتا ہے کہ پہلے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، کاروبار بھی ڈیڈ کا تھا اور میں ان کے ساتھ ہی مل کے کام کر رہا تھا، جبکہ اب میں اپنا انڈیپینڈنٹ کاروبار سیٹل کر چکا ہوں اور اب مجھے گھر والوں کی پسند ناپسند کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تمہارے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر سکتا ہوں۔ جس پہ درِ شہوار کہتی ہے کہ میرے منہ سے نکلی ہر بات تو میرا شوہر ولید بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن شہیر جو درِ شہوار کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ درِ شہوار ولید کے ساتھ صرف مجبوری کے تحت ہے، ورنہ آج بھی درِ شہوار شہیر سے محبت کرتی ہے، تو درِ شہوار سے کہتا ہے کہ ولید تمہاری لاکھ خواہشات پوری کر لے لیکن وہ کبھی تمہارے دل میں میری جگہ نہیں لے سکتا۔ جبکہ درِ شہوار وہاں سے شہیر کو اگنور کرتے ہوئے چل دیتی ہے، اور اب تو شہیر درِ شہوار کو اپنی ضد بنا چکا ہے۔ درِ شہوار کو اپنی زندگی میں واپس حاصل کرے یا نہ کرے لیکن اس کا یہ غرور تو توڑ کے رہے گا، اور درِ شہوار کا ولید کے ساتھ رشتہ ختم کروانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ شہیر ولید سے ملے اور اسے سب بتا دے کہ تمہاری بیوی تو شادی سے پہلے مجھ سے محبت کرتی تھی اور مجھ سے شادی کی خواہش مند تھی، جبکہ میرے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا تو اس نے صرف مجھ سے ضد لگانے کے لیے کہ میں تم سے امیر آدمی سے شادی کر کے دکھاؤں گی، تمہاری بیماری کے باوجود تم سے شادی کر لی، اور وہ آج بھی نہ تو تم سے مخلص ہے اور نہ ہی تم سے محبت کرتی ہے، بلکہ وہ مجھے اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی، تبھی تو آج تک وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ ولید کو شہیر کی بات پہ یقین تو نہیں آئے گا، لیکن ثبوت کے طور پہ شہیر ولید کو ایک تو وہ گولڈ کا سیٹ دکھائے گا کہ میں نے درِ شہوار کو گفٹ کیا تھا، لیکن درِ شہوار نے تم سے جھوٹ بولا کہ اس نے اپنی کسی دوست سے بورو کیا تھا، اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی تو بھلا میرا دیا گیا تحفہ کیوں پہنتی اور تم سے جھوٹ کیوں بولتی، اور پھر اپنی اور درِ شہوار کی ساتھ میں چائے پیتے ہوئے ویڈیو دکھائے گا اور ولید سے پوچھے گا کہ کیا اتنے ثبوت کافی ہیں یا تم مزید کچھ دیکھنا چاہتے ہو۔ تو یوں ولید کے دل سے درِ شہوار کی محبت ختم ہو جائے گی، بلکہ شاید اس سے شدید نفرت ہو جائے اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لے۔ اور دوسری طرف چونکہ ماورا کی زندگی بھی اس درِ شہوار کی وجہ سے مشکل بن چکی ہے، گھر سے نکلنا بھی مشکل ہے اور پھر اس کا کہیں رشتہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ درِ شہوار نے ہر طرف مشہور کر دیا ہے کہ اس کا چکر میرے شوہر سے چل رہا ہے۔ اب ماورا اور اس کی ماں جب شدید پریشان ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ماورا ڈپریشن میں آ کے اپنی جان لینے کی کوشش بھی کرے، تو ایسے میں ولید اس کا سہارا بنے گا، اس کا ہاتھ تھامے گا اور اس سے شادی کا وعدہ کرے گا کہ اگر میری وجہ سے تمہاری بدنامی ہو رہی ہے تو میں ہی تمہیں اپنا نام دے کے اس معاشرے میں عزت دلواؤں گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے ماورا اور ولید کی شادی کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔